فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ کی گئی یقیناً آج کا یہ سارا اجتماع اس آیت کا حافظ ہے۔ ایصال ثواب کی اکثر محافل میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور سنی جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن حکیم کی وہ منفرد آیت ہے جسے اللہ نے اپنے کلام میں 3 مرتبہ نازل کرنے کی ضرورت کو محسوس فرمایا ہے۔ یہ آپ جو میرے سامنے کھڑے ہیں یہ ذرا بیٹھ جائیں، یہ بیٹھ جائیں، شکریہ، بیٹھ جائیں۔ تین مختلف مقامات ہیں اور 3 مختلف جماعتیں ہیں جن سے مخاطب ہو کر اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا، یہودیوں یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ انبیاء میں کافروں سے مخاطب ہو کر کہا گیا، کفر کرنے والوں تم بھی یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور سورہ عنکبوت میں، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ عجائب قرآن میں سے ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے کلام کی نسبت صورتوں کی نسبت جانوروں کے ساتھ کر دیتا ہے، کبھی اپنی صورتوں کی نسبت شخصیات کے ساتھ کر دیتا ہے، کبھی اپنے کلام کی نسبت کچھ چیزوں اور جگہوں کے ساتھ کر دیتا ہے۔ مثلا قرآن حکیم کی ایک سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ کہف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غار۔ یہ ولیوں کی غار تھی۔ اللہ کو وہ فقیروں کی غار اس قدر پسند آئی کہ ہمارے مولا نے اپنے کلام کی ایک پوری سورت کی نسبت ولیوں کے غار کے ساتھ فرما دی۔ یہ فیصلہ کرنا ہر صاحب عقل کے لیے آسان ہو گیا کہ اگر کلام خدا کی نسبت ولیوں کے غار کے ساتھ ہو جائے تو توحید کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اگر کلام الہیہ کی نسبت فقیروں کے غار کے ساتھ ہو جائے تو توحید کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے جلسے کی نسبت حضور غوث پاک کے ساتھ ہو جائے تو بھی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجائب قرآن میں سے ہے، سبقاً دوہرا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں سے کہا گیا، سورہ انبیاء میں کافروں سے کہا گیا، اور سورہ عنکبوت میں اللہ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مومنو تم بھی یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس عام ہو تب، نفس خاص ہو تب، نفس ولی ہو تب، حتیٰ کہ نفس رسول بھی ہو تو موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو موت کا ذائقہ تک نہیں چکھے گی، اور وہ ذات ہمارے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
کسی وضاحت کے بغیر، چونکہ میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، یاد رکھیے ہر دین اپنے ماننے والوں کو موت کو دیکھنے کی ایک ایک اینک دیتا ہے۔ جس نظریے کے چشمے کے ساتھ اس مذہب کا ماننے والا تصور موت کو دیکھتا ہے، ایک چشمہ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو موت کے تصور کو دیکھنے کا دیا ہے۔ 10 منٹ میں صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام مجھے اور آپ کو موت کیسے دکھانا چاہتا ہے، اسلام کا تصور موت کیا ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے، یہ بات سننے والی ہے جن کی توجہ منبر کی جانب۔ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا، آپ تشریف فرما ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ایک شخص نے جناب رسالت مآب سے سوال کیا تھا، حضور منکر علی کی سزا کیا صرف جہنم ہے؟ یہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ جو شوق رکھتے ہیں الفاظ پر پھر غور کیجیے۔ حضور علی کی ولایت کے منکر کی سزا صرف جہنم ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، محبت علی سے انکار کرنے والے کی سزا میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں صرف جہنم نہیں ہے۔ حضور پھر فرمایا قیامت کے دن محبت مرتضیٰ کا منکر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو ساری کائنات کا رب اس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ حشر کا میدان تو میں نے اپنی مخلوق کے لیے سجایا ہے، تو کون ہے؟ خدا کرے آپ نے غور فرمایا ہو، قیامت کا دن حشر کا میدان تو اللہ فرمائے گا میں نے اپنی مخلوق کے لیے بپا کیا ہے، علی کی محبت کا انکار کرنے والے تو اپنا کسی کو اللہ ثابت کر، تو کون ہے؟ منکر محبت علی کو اللہ کریم اپنی مخلوق میں بھی شمار نہیں فرمائے گا۔ آپ کی محفل سجی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اسلام کا تصور موت دیکھیے۔ ایک شخص آیا جناب علی مرتضیٰ کی بارگاہ، اس نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا تو تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی مجھے شک ہے، انسان کے احسن تقویم ہونے میں مجھے شک ہے۔ فرمایا کیسا شک؟ اس شخص کے ہاتھ میں تھا مصباح، تسبیح، جناب علی سے کہنے لگا حضور یہ میرا مصباح ہے، تسبیح، میں اس کا خالق نہیں ہوں۔ پہلے سوال سمجھیے پھر جواب کا مزہ آئے گا۔ حضور میں نے اس تسبیح کو بنایا نہیں، میں اس کا خالق نہیں ہوں، پیسے خرچ کر کے بازار سے خریدی ہے، صرف مالک ہوں۔ آقا مجھے اس تسبیح سے محبت اتنی ہے کہ میں تو اپنی تسبیح کو نالی میں نہیں پھینکتا، میں تو اپنے اس مصباح کو گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا، میں تو اس مصباح کو کوڑے کرکٹ پر نالیوں میں گٹروں میں نہیں پھینکتا، صرف مالک ہو کر مجھے مصباح سے اتنا پیار کہ میں تو اپنی تسبیح کو حضور گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اسی رب کے بنائے ہوئے شاہکار کو موت کے بعد ہم قبر کے گڑھے میں جا کر رکھ دیتے ہیں، 1 مہینے کے بعد قبر کو کھود کر دیکھ لیں، آنکھیں ابل جاتی ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیڑے اسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرنے والا کہنے لگا حضور اتنا آسن تقویم پھر رب نے کیڑوں کے لیے بنایا ہے؟ میں مالک ہو کر تسبیح کو نالی میں نہیں پھینکتا، وہ خالق ہو کر آسن تقویم کو کیڑوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ نے ناظر الامام علیہ شزرا،
آپ نے ترچھی نظر سے اس سائل کی جانب دیکھا اور بڑے ناز سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اوے ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ اسلام کا تصور موت کیا ہے؟ فرمایا ہر کسی کو نہیں کھاتے۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا اپنی طرف سے عقلی دلیل دوں یا قرآن سے بتاؤں؟ اس نے کہا حضور قرآن میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر مجھے قرآن سے بتائیے کہ ہر کسی کو کیڑے نہیں کھاتے۔ اب جواب سنیے، بس میں اٹھنے لگا ہوں ممبر سے۔ سرکار علی اسے فرمانے لگے، یوسف علیہ السلام جب اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا، ایک گزارش میری یاد رکھیے گا تمام احباب، اس وقت ہم جتنے لوگ بھی اس ٹینٹ کے نیچے موجود ہیں، یہ دنیا چونکہ ہے ہی دارالامتحان، امتحان تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی۔ یہاں موجود ہر شخص کے ہاتھ میں الگ الگ کوسچن پیپر ہے، ہر شخص کا امتحان جدا جدا، کسی کا امتحان صحت، کسی کا امتحان رزق، کسی کا امتحان اولاد، کسی کا امتحان عزت، کسی کا امتحان ذہنی اور قلبی سکون۔ اور یہ بات بھی پکی ہے، یہ امتحان موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ آزمائش تو آئے گی، پریشانیاں تو آئیں گی، مگر ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس امتحان میں؟ اگر کسی دوست کو یہ لگے کہ میرے بھائی میرا ساتھ چھوڑ گئے، حوصلہ کسے کہتے ہیں؟ سگے بھائی ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ دیکھیں اگر تو کسی سے پیار کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں، اگر کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں۔ ہم بعد میں پھر کلخانیوں پر اور ایصال ثواب کی محافل پر پھر نعت خواں حضرات کو چٹے اور پرچیاں لکھ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہمیں میاں صاحب کا شعر سنا ہے کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں، تو پھر وہ سناتا ہے، پھر ہم روتے ہیں۔ میں نے کہا اب آپ بھائی بھائیاں دیاں باواں سن کے رو رہے ہیں، جب آپ کے بھائی زندہ تھے اس وقت ان کی دیوار سانجی تھی مگر آپ کی زبان تو سانجی نہیں تھی۔ اب یہ رو رو کر کس کو دکھا رہے ہو؟ معاف کرنا ہے تو چونکہ اجر تو اللہ نے دینا ہے، اس کی زندگی میں معاف کیجیے۔ بعد میں پھر 50 دے کے بنوانے کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو پھر بندہ اپنے شملے کے لیے کرتا ہے نا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو تو زندگی میں معاف کر دیں۔ اگر کسی کو یہ لگے، آزمائش کی صورتیں دیکھی کہ میرے سگے بھائی میرا ساتھ چھوڑ گئے، اسے حوصلہ ہو جائے، تسلی ہو جائے گی جب وہ تنہائی میں رات کو بیٹھ کر سوچے گا کہ وہ بھی بھائی ہی تھے جنہوں نے یوسف جیسے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ باپ کی طرف سے تو سگے ہی تھے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، کہ میرے ابا جی بڑی سختی کرتے ہیں، میرے چچا بڑے سخت مزاج کے ہیں، میرے دادا میرے تایا بڑی سختی کرتے ہیں، اگر کسی کو یہ لگے کہ میرے بڑے مجھ پر بڑی سختی کرتے ہیں، تو اسے چاہیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے۔ جناب خلیل کے سگے چچا جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سرکار خلیل کا سگا چچا وہ آگ سے بچانے والوں میں سے نہیں تھا، آگ میں پھینکنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور مصطفیٰ سمیت 4000 پیغمبر سرکار خلیل کی نسل میں سے آئے۔ اگر کسی کو یہ لگے کہ زمانہ ہی ساتھ چھوڑ گیا، تنہائی کا شکار ہو گیا، عزیز بھی چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، تنہائی ہی تنہائی ہے، اسے چاہیے کہ یونس علیہ السلام کو دیکھے۔ یونس علیہ السلام کو ایک تفسیری حوالہ دے کر پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ کشتی میں سفر کر رہے ہیں سرکار یونس علیہ السلام، این سمندر کے وسط میں پہنچے تو سمندر میں طغیانی آئی، ساربان نے اور ملا نے کہا، اس نے کہا وزن چونکہ زیادہ ہے، ایک شخص نیچے چھلانگ لگائے تو باقی بچیں گے۔ اب چھلانگ کون لگائے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، آپ پرچیاں ڈال لیں، کرے ڈال لیں، جس کے نام کا کرہ نکلا وہ چھلانگ لگائے، باقیوں کی جان بچائے۔ ایک ترتیب انسان کی ہوتی ہے، ایک ترتیب رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ ساری سواریوں کے نام لکھ کر کرے اور پرچیاں ڈالی گئیں۔ پہلا کرہ جو نکالا
تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا. کشتی میں آپ کے ماننے والے بھی تھے, انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, پھر سے کریے. پرچیاں پھر سے ڈالی گئیں, دوسری پرچی بھی یونس علیہ السلام کے نام کی نکلی, پھر سے ڈالو, تیسرا کرہ بھی سرکار یونس علیہ السلام. اب جب سب خاموش ہیں تو سرکار یونس نے خود ہی, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, کشتی سے دریا میں سمندر میں چھلانگ لگائی, نیچے مچھلی اللہ کے حکم سے منہ کھول کے کھڑی ہے. آپ سیدھے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ کا یہ پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں رہا ہے. اس جیسی تنہائی اور کیا ہو سکتی. سرکار یونس کو دیکھیے, حوصلہ ہو جائے گا. اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, بہتان ترازی کرتے ہیں, دشنام ترازی کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, اسے چاہیے کہ اپنی ماں عائشہ صدیقہ کو دیکھ لے. اور اگر کسی کو یہ لگے کہ اپنے ہی خون کے پیاسے ہو گئے اس امتحان میں, اپنے عزیز ہی میری جان کے دشمن بن گئے, میرے سکون کے دشمن بن گئے, اپنے ہی میرے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں کھڑے کرنے پر تیار ہو گئے, کمر کسری تکلیف دینے کی, تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تو ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی, میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے. سیرت انبیاء مجھے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کافی ہے. آخری جملے کہنے لگا, حضور مجھے قرآن سے بتائیے کہ ہر کسی کو کیڑے قبر میں نہیں کھاتے. باتیں پھر نکل گئی اس طرف. اب جناب علی نے اسے قرآنی حوالہ دیا. سرکار علی فرمانے لگے سائل کو, جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ, نبی تو پہلے سے تھے, مصر کا جب بادشاہ بنایا تو ایک دن سرکار یوسف نے بیٹھے بیٹھے اعلان فرمایا, وزیر خوراک حاضر ہو. وزیر خوراک آ گیا. جناب یوسف فرمانے لگے اگلے 11 سال تک بارش نہیں ہونی. نبی کا علم. وزیر خوراک سے کہنے لگے 11 سال تک بارش نہیں ہونی, کیونکہ ٹیوب ویل تو ہے نہیں, موٹر تو ہے نہیں, بارشوں پر فصلیں ہوتی ہیں. فرمایا 11 سال تک بارش نہیں ہونی, جتنی گندم تم لوگوں نے کھانی ہو اتنی گندم ذخیرہ کر لو مصر کے لوگوں کے لیے. وزیر خوراک سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا حضور 11 سال؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا حضور یہاں تو ہم 11 مہینے ٹھیک سے نگرانی نہ کریں تو گندم کو کیڑا کھا جاتا ہے. اب جو چھوٹے بڑے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ تو سامنے تجربے کی بات ہے. اس نے کہا حضور 11 مہینے 1 سال نگرانی نہ کی جائے تو گندم کو کیڑا کھا جاتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 11 سال تک گندم کو ذخیرہ کرو. سرکار یوسف فرمانے لگے طریقہ میں بتاتا ہوں, میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گندم کو ذخیرہ کرو. 11 سال تو کیا 11 صدیاں بھی گندم پڑی رہے تیرے دانے کو کیڑا نہیں کھائے گا. یہ سرکار علی سائل کو بتا رہے ہیں. وزیر خوراک نے کہا حضور طریقہ بتائیے. اب ذرا سنیں. آپ فرمانے لگے طریقہ یہ ہے جتنی گندم تم لوگوں نے کھانی ہو, مجھے نہیں پتا کتنے دوست سن رہے ہیں, جتنی گندم تم لوگوں نے مصر کے لوگوں نے کھانی ہو, فرمایا اتنی سٹے سے نکال کے پیس کے آٹا بنا کے کھا جانا, اور جو تم نے بچانی ہو, ذخیرہ کرنی ہو, سٹور کرنی ہو, فرمایا وَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ, اس گندم کو سٹے کے اندر رہنے دینا. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا جو دانہ سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا. نہیں, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ جن کی توجہ ٹوٹی ہے وہ بھی جڑ جائے ممبر کے ساتھ. سرکار یوسف فرمانے لگے جو کھانی ہے نکال کے پیس کے آٹے کے طور پر کھا جانا, جو بچانی ہو ذخیرہ کرنی ہو اسے سٹے کے اندر رہنے دینا. حضور کیا ہوگا؟ جملہ دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا جو دانہ سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا. ٹھہر جائیں ذرا, جو خاموش ہیں انہیں ایک سائنسی دلیل بھی عرض کر لو. ابھی یہ 3-4 سال پہلے آپ یوٹیوب کھول کر بھی دیکھ سکتے ہیں, اہرام مصر کی کھدائی ہوئی, یا اس سے کچھ زیادہ 4-4.5 سال پہلے ایجپشن پیرامڈز کی کھدائی ہوئی. کھدائی کے دوران اہرام مصر کی بنیادوں سے 4,500 سال پہلے کے گندم کے خوشے برآمد ہوئے.
میرے اور آپ کے نبی کو ابھی 1500 سال بھی نہیں ہوئے، 4500 سال پہلے کے گندم کے سٹے برآمد ہوئے احرام مصر کی کھدائی کے دوران۔ ماہرین نے ان سٹوں کو کھول کر توڑ کر دیکھا تو 4500 سال گزر جانے کے باوجود سٹے میں دانا زندہ تھا۔ میرا خیال سائنسی دلیل بھی اب تو آ گئی، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سرکار یوسف فرمانے لگے جتنی گندم کھانی ہو اتنی پیس کے نکال کے کھا جانا، جو بچانی ہو اس دانے کو سٹے کے اندر رہنے دینا، جو دانا سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا۔ یہ حوالہ دے کر سرکار علی نے مسکرا کر اس سائل سے فرمایا تو بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرے جسم کو کیڑا نہ کھائے؟ لیکن میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کم از کم جس جسم کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، اس جسم کو قبر کے کٹہرے میں کم از کم کیڑا تو نہ کھائے۔ ہر شخص چاہتا ہے۔ سرکار علی فرمانے لگے تو بھی چاہتا ہے کہ موت کے بعد تیرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں؟ اس نے کہا حضور چاہتا ہوں۔ بس آخری فرمان میرے مولا کا، اور پھر میں ممبر شریف سے اجازت لوں گا۔ آخری فرمان، تو بھی چاہتا ہے کہ موت کے بعد تیرے وجود کو کیڑے نہ کھائے؟ حضور چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر یاد رکھو، جیسے گندم کا دانہ سٹے میں رہے تو کیڑا نہیں کھاتا، علی فرمانے لگے انسان کا یہ وجود بھی گندم کے دانے کی طرح ہے، اور اس دانے کا سٹا ہم آل محمد کی محبت ہے۔ اگر موت کے بعد جسم کو کیڑوں سے بچانا ہے تو زندگی آل رسول کے پیار کے سٹے میں گزارو، زندگی مصطفیٰ کے خاندان کی محبت کے سٹے میں گزارو۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا موت کے بعد قبر میں تیرے جسم کو کیڑا نہیں کھائے۔ اسلام کا تصور موت، ہم سے چھوٹے بھی چلے گئے، ہمارے ہم عمر بھی چلے گئے، اور جو ہم سے بڑی عمر کے تھے وہ بھی چلے گئے۔ قبلہ میرا وقت تو 11 بجے، ہم عمر بھی چلے گئے، بڑی عمر کے بھی چلے گئے۔ آپ یاد رکھیں، رب کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر عبدالحی، آپ یقین جانیں میں نے جب سے یہ بات پڑھی ہے ایک عجیب سی کیفیت ہے، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ علامہ عبدالحی محترم فاروق بھائی، ان کے دادا استاد تھے، علامہ عبدالحی کے دادا استاد تھے، 86 سال ان کی عمر ہے، تقریریں بھی کی، واز بھی کیے، حدیثیں لکھی بھی، پڑھی بھی، پڑھائی بھی۔ 86 سال کی عمر میں وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد ایک شاگرد کو خواب میں ملے، سنیے گا ذرا۔ شاگرد نے خواب میں پوچھ لیا استاد صاحب سنائیے اللہ نے برزخ میں کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے رب نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بندے 86 سال کی زندگی میں، نہیں میاں 86 سال کی زندگی میں میرے بندے تیرا ایک عمل مجھے پسند آیا ہے جس کی وجہ سے آج تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ 86 سال کی زندگی، ساری عمر دین کا پہرا، مگر فرمایا تیرا ہی کو عمل مینوں پسند آیا ہے۔ مولانا میں کوئی تقریر اچھی کر بیٹھا ہوں، کوئی تدریس میری اچھی ہو گئی، کوئی میرا واز اچھا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ایک عمل۔ پیارے اللہ وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا یاد ہے تو ایک دن حدیث لکھنے کے لیے ہاتھ میں قلم پکڑ کر جیسے ہی تو نے قلم کو دوات میں ڈبو کر باہر نکالا حدیث لکھتے ہوئے، تیرے قلم کی نب پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی تھی، تو نے اپنے ہاتھ کو روکا اور تو سوچنے لگا کہ ہے تو مکھی مگر اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے پیاسی ہو اور سیاہی چوسنے کے لیے آئی ہو۔ تو نے حدیث لکھتے لکھتے اپنے ہاتھ کو روکا کہ یہ پیاس بجھا کر اڑ جائے پھر حدیث لکھوں گا۔ فرمایا وہ جو تو نے ہاتھ روکا، مکھی سیاہی چوس کر پیاسی تھی، جب اڑ گئی فرمایا تیرا یہ عمل مینوں ایڈا پسند آیا ہے، اتنا بھلا لگا
کہ تو نے اس مکھی پر رحم کیا، آج اس مکھی کا رب تجھ پہ رحم کر رہا ہے۔ 86 سال کی تقریریں ایک طرف، ممبر ایک طرف، واز ایک طرف، تدریس ایک طرف، اور یہ بھی ذہن میں رہے اگر وہ بابا جی مکھی کو ایسے اڑا بھی دیتے تو لکھتے تو پھر بھی حدیث ہی کا کوئی لفظ نہ، روز نامچہ تو نہیں لکھ رہے تھے، حدیث کا کوئی لفظ ہی لکھتے، مگر حدیث پاک کو لکھنا چھوڑ کر یہ جو مخلوق پہ رحم کا عمل فرمایا جو تو نے کیا ہے، مجھے اتنا پسند آیا کہ آج اس مکھی کا رب تیرے لیے اپنی جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ زندگی ایسی گزاریں، موت تو سر پہ کھڑی ہے، زندگی ایسی گزاری جائے جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی راضی ہو۔ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے سرکار کے وسیلہ پاک سے مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کے حق میں قبول